نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الامين مع النبيين والصديقين والشهداء صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز دوستو بزرگو، اس مبارک حدیث کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان ہے کہ امانت دار تاجر بلکہ سچ بولنے والے تاجر، فرمایا کہ جو جھوٹی قسمیں نہیں اٹھاتے، فراڈ نہیں کرتے، دھوکہ نہیں کرتے، اپنے کسٹمر کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، ناپ تول کے اندر کمی نہیں کرتے، پورا دیتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خوشخبری سنائی ہے کہ ان کا شمار انبیاء کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ تو میرے دوستو، آج بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلم کہلاتے ہیں، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو آج جناب فراڈ کی انبار لگ جاتے ہیں، دھوکے کے انبار لگ جاتے ہیں۔ سب سے مین جو بڑے تاجر ہوتے ہیں پرائز اتنے بڑھا دیتے ہیں کہ جو چھوٹے تاجر ان کے لیے مشکلات بڑھ جاتی ہیں، ان کے لیے پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو۔ یورپ کے اندر جائیں آپ، جب کرسمس کا ٹائم ہوتا ہے تو آپ دیکھیں وہاں پہ ہر چیز کے ریٹ کم ہو جاتے ہیں، چیزیں سستی ہو جاتی ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ کے اوپر یقین ہونا چاہیے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب رمضان آتا ہے تو اللہ اپنے مومن بندوں کا رزق بڑھا دیتے ہیں کہ آج ہم غیر رمضان میں جو چیز 50 کی ہوتی ہے ہم اس کو رمضان میں 100 کی شروع کر دیتے ہیں، جو 100 کی ہوتی ہے اس کو 300 کی بیچنے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ظلم ہے یار، یہ زیادتی کیوں کرتے ہیں اللہ کے بندوں؟ جو کمزور معاشرے کے اندر جو ریڑھی لگانے والے ہیں، جو چائے بیچنے والے ہیں، جو چھوٹے موٹے کام کرنے والے ہیں، ان چیزوں سے تو وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو ظلم یہ زیادتی کر کے پیسہ بناتے ہیں، مال کماتے ہیں، یہ مال تمہارے کبھی کام نہیں آئے گا۔ تم اللہ کے بندوں سے تم رزق چھین رہے ہو، بجائے تم کھلانے کے دھوکہ کر کے فراڈ کر کے پھر صدقہ دے دیا، جھوٹ بول کے اچھا جی میں صدقہ دے دیا۔ صدقے ایسے قبول نہیں ہوتے، یاد رکھیں۔ دوسروں کا مال لوٹ کر، دوسروں کے منہ سے نوالا چھین کر اچھا میں صدقہ دے دوں گا، میں زکوٰۃ دے دوں گا۔ اللہ کو تمہارے اس کچرے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کچرا ہے اور کیا ہے؟ تم نے دوسروں کے منہ سے نوالا نکالا ہے، تم نے دوسروں کی روزی میں لات ماری ہے، دوسروں کو تکلیف دی ہے، دوسروں کو پریشان کیا ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ فروٹ کے پیٹی کے اوپر کیا ہوتا ہے، اور پیٹی کے نیچے سارا کچرا بھرا ہوا ہوتا ہے، نیچے سارا گند بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اب غریب تاجر، غریب مزدور وہ فروٹ خریدتا ہے، وہ سبزی خریدتا ہے، جب نیچے سارا کچرا بھرا ہوا ہوتا ہے، وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ اس لیے جو بڑا تاجر ہے اس کی ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے اگر یہ فراڈ کریں گے، دھوکہ کریں کہ بیچیں گے سامان، تو یاد رکھیں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب کہتا ہے کہ میں اپنے مومن بندوں کا رزق بڑھا دیتا ہوں، تو اللہ کے بندوں ہمیں اللہ کے اوپر یقین کرنا چاہیے۔ ہم دھوکہ کر کے، فراڈ کر کے کامیاب ہو جائیں گے، جھوٹی قسمیں اٹھا کے کامیاب ہو جائیں گے۔ منڈی کے اندر جا کے دیکھیں، حاجی صاحب نے وائٹ کلر کا جناب کاٹن کا سوٹ پہنا ہوا ہے، حاجی صاحب جناب ہر سال عمرے بھی جا رہے ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں، لیکن دیکھیں حرکتیں ان کی، حرکتیں دیکھیں، جھوٹ، فراڈ، دھوکہ، ملاوٹ، دوسروں کو پریشان کر کے مال بنایا ہے، دوسروں کو پریشان کر کے مال جمع کیا ہے، اور اس مال سے میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں، میں حج کرنے جا رہا ہوں، میں اس سے زکوٰۃ دے رہا ہوں، میں اس سے صدقہ کرا رہا ہوں، میں لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہوں۔ کیا اللہ سے قبول کر لے گا؟ اللہ سے قبول نہیں کرے گا۔ یہ کچرا ہے، کچرا اللہ کبھی قبول نہیں کرتا۔ اللہ اس کو قبول کرے گا جو تم نے حلال طریقے سے کمایا، جو تم نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، اللہ اس کو قبول کرے گا۔ اللہ تو صاف اور شفاف قبول کرتے ہیں۔ تجھے اللہ ساری چیزیں خالص دیتا ہے، اور تو اللہ کے راستے میں ملاوٹ والی چیزیں دے گا اور اللہ قبول کر لے گا۔ لبناً خالصاً، تجھے خالص دودھ عطا کرتا ہے، اور اس دودھ کے اندر ذرا سا پیشاب کا قطرہ چلا جائے تو اسے یوز نہیں کرتا، تو اسے استعمال نہیں کرتا۔ خون کا قطرہ گر جائے اس کے اندر تو اسے استعمال نہیں کرتا۔ اور وہ خالق اور مالک جس نے تجھے سب کچھ دیا ہے، تو اس کے نام پہ دھوکے کا مال، فراڈ کا مال، فراڈ کا پیسہ، جھوٹ بول کے بنانے والا پیسہ تو کہتا کہ میں اس کے راستے میں دوں گا تو وہ قبول کرے گا؟ نہیں بیٹا نہیں۔
کبھی ایسا نہیں ہوگا، یاد رکھیں یہ اس کا قانون نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، حلال طریقے سے کمانے کی توفیق عطا فرمائے، سچ بول کر کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ان لوگوں کے لیے بھی ایک میسج ہے جو لوگ یہ روزہ داروں کو غلط چیزیں کھلاتے ہیں، یاد رکھیں روزہ داروں کے لیے کھانے کے لیے پیسے تو لے لیتے ہیں ان سے، ان ہوٹل والوں کے لیے، ان ریسٹورنٹ والوں کے لیے میسج ہے کہ جو لوگ پرانی چیزیں شامل کر کے ڈبوں کے اندر روزہ داروں کو کھلا دیتے ہیں، پیسہ لیتے ہیں، 1 نمبر چیز دیتے ہیں 2 نمبر۔ تمہیں بھی یہ میسج ہے بچوں کہ کبھی یاد رکھو کامیاب نہیں ہوگے، پیسہ تو بن جائے گا لیکن برکت نہیں ہوگی میرے چاند، برکت نہیں ہوگی وہ اس مال کے اندر۔ پیسہ تو بنا لو گے لیکن ایسے اٹھ جائے گا، ہوا کی طرح ختم ہو جائے گا، بیماریاں مسلط ہو جائیں گی، چوری ہو جائے گی، ڈاکہ پڑ جائے گا، ضائع ہو جائے گا وہ مال۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔